ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 206 نمبر کی قسط کا دوسرا حصہ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کے آج ہم دو آیات یعنی آیت نمبر 261 اور 262 کی تفسیر کا دوسرا حصہ پیش کریں گے۔ چونکہ ان دو آیات کا تفسیری مواد کافی طویل ہے، اس لیے ہم نے اسے دو حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ پہلا حصہ آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں، آج ہم اس قسط کا دوسرا حصہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ایک بار پھر آیات کی تلاوت کر لیتے ہیں، پھر ان کا اردو ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس بیج کے دانے کی سی ہے جو زمین میں بویا جاتا ہے، تو ایک دانے سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے نکل آئے، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اسے بھی دگنا کر دیتا ہے۔ وہ بڑی ہی وسعت رکھنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ جو لوگ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اس طرح خرچ کرتے ہیں کہ اس کے بعد نہ تو احسان جتاتے ہیں اور نہ لینے والے کو اپنے قول و فعل سے دکھ پہنچاتے ہیں، تو ان کے رب کے پاس ان کے عمل کا اجر ہے اور ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں۔ ناظرین گرامی، فرمایا گیا لہم اجرہم عند ربہم، یعنی ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس۔ ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہو جاتا ہے، وہ لوگ جو اپنے رب کی رضا کے لیے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور وہاں تو ذرہ برابر نیکی بھی ضائع نہیں کی جاتی۔ سورہ زلزال کی آیت 7 اور 8 میں ارشاد فرمایا گیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، یعنی اور نہیں خوف اوپر ان کے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ولا اور نہیں، خوفن خوف علیہم اوپر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا دنیا میں کسی رنج و ملال کا باعث ہوگا، اور نہ ہی آخرت میں کوئی غم اور پریشان ہوگی، بلکہ ایسی راہ ہے جہاں طمانینت قلب اور راحت جان میسر آتی ہے۔ قرآن حکیم متعدد مقامات پر اس حقیقت کو آشکار کرتا ہے۔ ایک جگہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274 میں فرمایا گیا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یعنی جو لوگ اپنا مال رات اور دن پوشیدہ اور ظاہر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کا صلہ ان کے رب کے پاس ہے، ان کو قیامت کے دن نہ کسی کا خوف ہوگا اور نہ ہی غم۔ ناظرین گرامی، قرآن و سنت میں انفاق فی سبیل اللہ کی بڑی ترغیب دلائی گئی ہے، اس پر اجر عظیم کی بشارت بھی سنائی گئی ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خدمت و مروت کو زندگی کا شعار ٹھہراتے ہیں، وہ اللہ کے یہاں قدر و منزلت پاتے ہیں۔ اسلام کی بلند تعلیمات میں سے خرچ کے سلسلے میں یہ بات بھی بتلائی گئی ہے کہ
اس وقت تک نیکی کو نہ پہنچو گے جب تک کہ اللہ کی راہ میں وہ چیزیں نہ خرچ کرو جو تمہیں خود پسندیدہ ہوں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 میں ارشاد فرمایا گیا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، یعنی تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اسے بے خبر نہیں ہوگا۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی 227ویں آیت میں بھی ارشاد فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، یعنی اے ایمان والو جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے اس میں سے بہتر اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیز چھانٹنے کی کوشش کرنے لگو، حالانکہ وہی چیز اگر کوئی تمہیں دے دے تو تم ہرگز اسے لینا گوارا نہ کرو گے الا یہ کہ اسے قبول کرنے میں تم چشم پوشی کر جاؤ۔ پھر خرچ کرنے کی ترتیب کو کتنا خوبصورت رکھا گیا ہے، اس کا آغاز گھر سے ہوتا ہے۔ مالی امداد کے اولین مستحقین والدین ہیں۔ سورہ بقرہ کی 215ویں آیت میں ارشاد فرمایا گیا یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، یعنی جو مال بھی تم خرچ کرو اپنے والدین، رشتہ داروں، یتامہ، مساکین اور مسافروں پر خرچ کرو، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہوگا۔ اور انفاق فی سبیل اللہ کی کوئی حد مقرر نہیں کی گئی ہے، اپنے وسعت کے مطابق جتنا کوئی خرچ کرنا چاہیے کر سکتا ہے، اگرچہ زکوٰۃ کا نصاب صاحب حیثیت پر مقرر رکھا گیا ہے مگر صدقات و خیرات کو کھلا چھوڑ دیا گیا ہے۔ قرآن حکیم کی فصاحت و بلاغت کا اعجاز ہے کہ مختصر جملوں میں تمام مسائل سمیٹ دیتا ہے، ایسا کیوں نہ ہو کہ یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ پھر انفاق فی سبیل اللہ اور غرباء و مساکین کی خدمت کو دشوار گزار چوٹی عبور کرنے سے تشبیہ دی گئی، کیونکہ شیطانی ترغیبات اور نفس کی خواہشات کے برعکس اخلاقی بلندیوں پر لے جانے والا راستہ ہے۔ سورہ بلد کی آیت 12 تا 16 میں ارشاد فرمایا گیا وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ، یعنی اور آپ جانیں کہ وہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے، وہ ہے کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا، یا فاقے کے دنوں میں کسی قرابت دار یتیم کو یا کسی خاکسار مسکین کو کھانا کھلانا۔ قرآن حکیم نے ان لوگوں کو جو سونے چاندی معلومات کے انبار جمع کر لیتے ہیں پھر انہیں بنکوں اور تجوریوں میں بند رکھتے ہیں دردناک عذاب کی خبر دی ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 134 اور 35 سے ارشاد فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یعنی دردناک سزا کی خوشخبری دو ان کو جو سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ یہ ہے اسلام کی وہ بلند تعلیمات جن سے معاشرے میں غربت و افلاس کا خاتمہ ہوتا ہے اور امن و سلامتی کی راہیں ہموار ہوتی ہیں، لوگوں کے درمیان حسد و رقابت کی کیفیت ختم ہو کر مہر و محبت کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ جی ہاں ناظرین گرامی، قسط نمبر 206 کا دوسرا حصہ یہاں ختم ہوتا ہے اور یہاں ہمارا وقت بھی ختم ہوا۔ اجازت دے، اگلے ہفتے پھر انشاءاللہ اگلی کڑی کے ساتھ حاضری ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔